اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 اجزاء بنائے، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99 جزءا۔ اس 100 اجزاء میں سے اللہ تعالیٰ نے 99 جز اپنے پاس سنبھال کے محفوظ رکھ لیے۔ 99 اجزاء رحمت کے اس نے ابھی تک تقسیم نہیں کیے، انہیں محفوظ کر کے ذخیرہ رکھ لیا ہے۔ وَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، اور جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کر آج تک اور قیامت کے انعقاد تک کل کائنات میں زمین پر اس نے صرف ایک جز اتارا ہے۔ یہ جتنا رحمت کے جو خزانے دیکھتے ہیں یہ اللہ کے 100 اجزاء رحمت میں سے ایک جز کے نظارے ہیں۔ پھر آگے اور احادیث ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی ایک جز انسانوں میں بھی بانٹا ہے جس میں ماں کی ممتا بھی ہے اور باپ کی شفقت بھی ہے، بھائیوں کی محبت بھی ہے اور بہن کی محبت بھی ہے اور بیٹیوں کی محبت اور رافت بھی ہے اور دوستوں کی بھی اور بہائم اور جانوروں کی بھی رحمت اسی میں، اور پرندوں کی بھی، چرند اور پرند کی بھی، وحشی جانوروں کی بھی، انہیں بچوں کے ساتھ کل مخلوقات میں رحمت کے جتنے بھی مظاہر دیکھتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اسی ایک رحمت ہی ایک جز میں سے ہے۔ گھوڑا جو اپنے بچے کے اوپر سے اپنا کھرا اٹھاتا ہے وہ بھی اسی رحمت میں سے ہی، تک تکلیف نہ پہنچے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت، جس کو صرف امام مسلم نے اور امام مسلم کے ساتھ امام ترمذی نے، ابن ماجہ نے، امام احمد بن حنبل، ابن حبان سب نے روایت کیا، اس میں یہ ہے کہ وحشی جانور اور عورتیں اور مرد اور بچے اور جنات، جو مخلوقات جو بھی جس پر رحم کرتی ہے، وہ ساری رحمت اللہ کے ان 100 اجزاء میں سے فقط ایک جز میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 جز پیدا فرمائے یا اپنی رحمت کے 100 حصے کیے۔ فَرَحْمَةٌ بَيْنَ خَلْقِهِ، ایک حصہ رحمت کا اپنی ساری مخلوقات میں بانٹا۔ يَتَرَاحَمُونَ بِهَا، وہ ساری مخلوقات اول دن سے قیامت تک اس ایک حصے کے ذریعے ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ اور جو 99 حصے بچائے وہ کن کے لیے؟ فرمایا وَادَّخَرَ لِأَوْلِيَائِهِ 99، کہ قیامت کے دن کے لیے جو 99 حصے بچائے وہ اپنے اولیاء کو دے گا۔ ایک حصہ کل مخلوق کو تقسیم کیا، 99 حصے ان کا وارث صرف اپنے اولیاء کو بنایا۔ اور اولیاء میں انبیاء بھی ہیں، جب اولیاء کی بات کر دی، اس کے دوست تو ان میں انبیاء بھی ہیں، اس میں صدیقین، شہداء، اولیاء، صالحین، اس کے دوستوں میں سب شامل ہو گئے، مقربین، جن جن کو شفاعت کا حق ہے۔ الفاظ حدیث میں اولیاء کے آ گئے، چونکہ ہر نبی پہلے ولی ہوتا ہے، اور جب مبعوث ہوتا ہے پیدائشی نبی ہوتا ہے مقرر، مگر نبوت کا اعلان بعثت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہر نبی ولی بھی ہوتا ہے مگر ہر ولی نبی نہیں ہوتا۔ نبوت ولایت سے خالی نہیں ہو سکتی، ولایت نبوت سے خالی ہوتی ہے، چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ ختم نبوت کے بعد اب اولیاء ہیں، نبی نہیں ہوں گے، مگر جتنے انبیاء آئے وہ سب ولی بھی تھے، اولیاء بھی۔ اس لیے اولیاء کا لفظ استعمال کیا کہ یہ عموم خصوص کا تعلق ہے، چونکہ ہر نبی ولی ہے اور ہر ولی نبی نہیں، تو اس لیے انبیاء اولیاء میں بھی آ گئے۔ کوئی بھی ولی، اب تو ختم نبوت ہو گئی نا، جب انبیاء مبعوث ہوا کرتے تھے اس زمانے میں کوئی بھی ولی ولایت میں ترقی کر کے درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے نبی نہیں بن سکتا، چونکہ یہ دو چیزیں کلیتاً مختلف ماہیت کی ہیں۔ نبوت محض وہب ہے، وہب خالص ہے، اس میں کسب کا کوئی دخل نہیں، تو نبی اپنی پیدائش کے وقت سے ہی نبی ہوتا ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے تو ماں کے پنگھوڑے میں بتا دیا وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، تو وہ چونکہ پیدائشی نبی ہوتا ہے لہٰذا وہ ترقی کر کے مراتب میں نبی نہیں بنتا، بلکہ نبوت کی ماہیت اور ہے اور ولایت کی ماہیت اور ہے۔ ولایت میں وہب بھی ہے، کسب بھی ہے۔ ولایت کسی کو کسباً بھی مل جاتی ہے، جیسے بے شمار ان اولیاء کو ملی جو مجوسی تھے اور اکابر اولیاء ہو گئے توبہ کے بعد، بت پرست تھے، توبہ کے بعد اولیاء اللہ ہو گئے، شراب خانے سے نکلے، خدا کے نام کا احترام کیا، توبہ کی، اور پھر ائمہ اولیاء بن گئے۔ تو ان کو براہ راست یعنی وہ پیدائشی نہیں تھے، تو کسباً اور وہباً بھی ہو جاتا ہے، اور کبھی ولایت میں کسی کو پیدائشی ولایت بھی ملتی ہے وہب کے طور پر بھی، ایسے بھی بعض ہوتے ہیں، مگر دونوں صورتوں میں ولایت ایک الگ ماہیت کی اللہ کی نعمت ہے جس میں وہب اور کسب دونوں داخل ہیں، اور نبوت میں کسب کا کوئی دخل نہیں ہے۔ وہ کسی کی محنت اور ریاضت سے کوئی بھی نبی نہیں بنتا، نبوت فقط وہب خالص ہے جس پر اللہ وہی فرمائے کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو ولی نہ ہو۔ اصل بات یہ ہے، ترقی کر کے نہیں نبی بنتا، نبوت پیدائشی وہب ہے، وہ تو عالم ارواح میں
میثاق انبیاء لے لیا گیا، جس کو نبوت ملنی تھی وہ طے پا چکا، اب اتفاقاً کسی کو زندگی میں نبوت نہیں ملا کرتی، وہ تو میثاق انبیاء کے ذریعے اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، تو اللہ تعالیٰ نے ذریت آدم میں سے روحوں کو نکال کر میثاق نبوت لے کر وہی عہد لے لیا، بعضوں سے عہد الست ربوبیت کا لے لیا، انبیاء سے عہد نبوت لے لیا، اور حضور کی نبوت پر ایمان کا آخری میثاق لے لیا، تو وہ تو عالم ارواح میں نبی ہو چکے، ارواح کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، تخلیق آدم سے بھی پہلے ہو چکے، اور آقا علیہ السلام کا امتیاز یہ ہے کہ وہ باقی نبی تخلیق آدم کے وقت اور آدم علیہ السلام خود اللہ رب العزت کے ہاں سے میثاق کے ذریعے نبوت کا منصب پا گئے، اور آقا علیہ السلام تخلیق آدم سے پہلے خاتم النبیین بھی قرار پا گئے، یہ اور اونچا منصب، تو نبی تو میثاق کہ نبوت کے وقت سے نبی ہوتا ہے، وہ ولی ہو کے ترقی کر کے نبی نہیں بنتا، مگر یہ بات ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں جو ولی نہ ہو۔ پہلے ولی ہونے سے مراد یہ ہے کہ ولایت اعلان نبوت سے پہلے اس کے اندر ولایت موجود ہوتی ہے، نبوت پیدائشی ہوتی ہے، 40 سال یا 30 سال کے بعد ملتی نہیں، وہ صرف اعلان مؤخر کیا جاتا ہے جس کو بعثت کہتے ہیں، مگر نبوت پیدائش کے وقت سے ہوتی ہے، اور ولی پہلے ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہو سکتا اور نہیں ہوا جو ولی نہ ہو، وہ ولی ولایت اس میں ہوتی ہے، اور ہر ولی وہ نبی نہیں ہو سکتا چونکہ اس کے اپنے کسب سے نبوت نہیں ملتی، کہ پھر وہ انبیاء تو اس میں آ گئے، کیونکہ 99 اجزاء اللہ نے اولیاء کا نام لے کر ان میں بانٹے، اور اگر نبی ولی نہ ہوں تو ایک جز اس نے پہلے بانٹ دیا، 99 اولیاء کو دے دیے، تو انبیاء کہاں گئے؟ جو سب سے بڑی شفاعت انبیاء نے پہلے کرنی ہے ان کو کون سا حصہ ملا؟ جو سب سے پہلی شفاعت عظمیٰ بھی آقا علیہ السلام نے کرنی، سب سے پہلے انبیاء نے شفاعت کرنی ہے، ان کے بعد اولیاء اور ملائکہ اور یہ سب شفاعت کریں گے، تو اگر انبیاء اولیاء بھی نہ ہوں تو ایک حصہ تو بٹ چکا، بچ گئے 99۔ اب یہ حدیث میں نے آپ کو بتا دی، آقا علیہ السلام نے فرمایا 99 اپنے اولیاء، اولیاء کا مطلب ہوتا ہے دوست، تو انبیاء سے بڑا اللہ کا دوست اور کون ہے؟ تو پھر اگر وہ 99 ولیوں کو دے دی اور نبی ولی نہ ہوں تو پھر انبیاء کی شفاعت کہاں گئی؟ لہٰذا وہ سب سے اس 99 حصوں میں سب سے پہلی شفاعت انبیاء، اور انبیاء میں سب سے پہلی شفاعت عظمیٰ تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ کی۔ دوسری حدیث جس کو محمد بن سیرین جلیل القدر تابعی روایت کرتے ہیں اور حضرت خلاص روایت کرتے ہیں، اور دونوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، اور اس کو امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا اور کہا قال ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، اور یہ جو حدیث ہے یہ بخاری اور مسلم کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے، اتنی قوی سند ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا قال ان للہ عز وجل 100 رحمت، اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، قاسم منہا رحمتاً بین اہل الدنیا فواسعتہم الی آجالہم، اور 100 میں سے صرف ایک رحمت اللہ نے کل اہل دنیا میں تقسیم کی ہے قیامت تک، وَأَخَّرَ 99 لِأَوْلِيَائِهِ، اب یہ دوسری روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، اور 99 رحمتیں اللہ نے قیامت کے دن کے لیے اپنے اولیاء اپنے دوستوں کے لیے مؤخر کر رکھی ہیں، وہ اپنے اولیاء کو اپنے دوستوں کو بانٹے گا، اور پھر ان کے کوٹے ہوں گے، یہ انبیاء کا کوٹا ہے، یہ سب سے بڑھ کر بے حد و حساب آقا علیہ السلام کا ہے، بے حد و حساب، وہ تو پھر ان حدود سے بھی ماورا ہے، اور پھر یہ مقربین کا اولیاء جیسے جیسے جس کے مرتبے ہیں اللہ کے دوستوں کے اس طرح تقسیم کرے گا، اور وہ شفاعت کر کے ان لوگوں کو جن جن سے ان کا تعلق ہے بخشوائیں گے۔ شفاعت انبیاء اور شفاعت اولیاء سے 99 حصے اللہ کی رحمت کے بروئے کار لائے جائیں گے، اور کل کائنات ایک حصہ رحمت سے چل رہی ہے۔ پھر امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں مجھے صحیح سند صحیح طریق سے یہ آقا علیہ السلام کی حدیث مجھے پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 جز ہیں، فَإِنَّهُ قَاسَمَ رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ أَهْلِ الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے ان 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ رحمت کا کل اہل زمین میں تقسیم کیا ہے، وَذَخَرَ 99 رَحْمَةً لِأَوْلِيَائِهِ، اور 99 حصے رحمت کے اس نے اپنے دوستوں کے لیے رکھ لیے ہیں، اور فرمایا فَيُكَمِّلُهَا 100 رَحْمَةً لِأَوْلِيَائِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اپنے پورے 100 اجزاء قیامت کے دن اپنے اولیاء دوستوں کے ذریعے مکمل کرے گا۔ سو لطف کی بات
اور لب لباب یہ ہوا احادیث کا کہ 100 حصے اپنی رحمت کے بنائے، ان میں سے ایک حصہ خود تقسیم کیا، 99 حصے محفوظ رکھ لیے، جب قیامت کا دن ہوگا وہ اپنے انبیاء اولیاء کو دے دے گا کہ یہ میری رحمت کے 99 حصے تم تقسیم کرو۔ وہ اللہ کی رحمت کے 99 حصے انبیاء اور اولیاء تقسیم کریں گے۔ مالک کو فرق نہیں پڑتا، کوئی کہے بھی یہ کیا بات ہوئی، اس کو ایک تقسیم کیا اس نے، اور اولیاء اور انبیاء 99 کریں گے، معاذ اللہ وہ بڑھ گئے، تو بہت بڑی جہالت اور ناسمجھی ہوگی۔ بھائی اللہ کے بندو، اس رحمت کے مالک نہ نبی ہیں نہ ولی ہیں، رحمت تو اللہ کی ہے، اور مالک کی مرضی اپنے ہاتھ سے منگتوں کو دے یا 10 50 100 نائب مقرر کر دے اور بانٹ کر کہے تم بانٹو سائلوں میں، مالک کی مرضی جس ذریعے سے بھی بانٹے، رحمت تو اسی کی بٹ رہی ہے، خزانہ تو اسی کا بٹ رہا ہے۔ یہ اعزاز اور اکرام دے رہا ہے اپنے نبیوں ولیوں کو کہ میری رحمت کے کوٹے لے لو اور قیامت کا دن تم بانٹو، اس لیے کہ دنیا میں تو جھگڑے تھے، کس کو کس کے ذریعے ملا کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا۔ قیامت کے دن 99 جز رحمت کے جب تم بانٹو گے اور تمہاری شفاعت سے جہنم سے بھی لوگ نکل نکل کے جنت میں جائیں گے، تو ساری دنیا پھر مانے گی کہ ہاں نبی کے صدقے بخشے گئے، ولی کے صدقے بخشے گئے۔ جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، تو قیامت کے دن جب 99 حصے اولیاء اور انبیاء کی شفاعت کے ذریعے تقسیم ہوں گے اور ان کی شفاعت پر لوگ بخشے جائیں گے، کسی کو دوزخ کی چٹ مل گئی اور وہاں روک لیے جائیں گے شفاعت سے بخشش، کئی دوزخ میں پھینک دیے گئے، شفاعت سے ان کو نکال لیا گیا انبیاء اور اولیاء نے، کسی کو بغیر حساب کتاب کے آقا نے فرمایا اللہ کے اذن سے کہ دائیں جانب سے سیدھا ہی گزار دیں، کسی کی اہل بیت نے شفاعت کر دی، کسی کی صحابہ نے کر دی، کسی نے کتب اور غوثوں نے کر دی، کسی کی اولیاء، حتیٰ کہ 70 ہزار آدمیوں کی بھی ایسے اولیاء بھی حضور کی امت کے ہوں گے کہ ایک ولی شفاعت کرے گا۔ تو جب بخشش ہی ان کی شفاعت کے ذریعے آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہوگی تو پھر انکار کون کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے قیامت کا دن اپنے محبوب انبیاء اور اولیاء کی شان دکھانے کے لیے مقرر کیا ہے، اور قیامت کا نظام جو ہے وہ نظام شفاعت ہے۔ اللہ کا نظام نظام عدالت ہوگا، انبیاء اور اولیاء کے ذریعے جو نظام چلایا جائے گا وہ نظام شفاعت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ایک حصے میں سے بھی حصہ دے وافر، اور ان 99 حصوں میں سے حصہ وافر عطا کرے۔